بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیما جو ہے وہ ایک نظم ہے بانگ-e-Dra سے نمبر 74 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو چلیں اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں۔ جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ بینے، خورشید میں کمر میں تاروں کی انجمن میں۔ تو جب یہ ایسٹرونومرز جو ہوتے ہیں ہمارے، جو ماہر فلکیات آپ جن کو کہتے ہیں، تو یہ ایسٹرونومرز جو ہیں یہ جب آپ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو فوکس کرتے ہیں باہر کی طرف کہ باہر کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں نا اس کائنات کو، تو جو اس کی آرگنائزیشن، جس طرح سے یہ کائنات اس کی ایک ترتیب ہے نا جو ایک نظر آتی ہے ہمیں، جس طرح سے ہمیں ظاہری طور پہ آسمان اتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور ستاروں کے جھرمٹ اور یہ لیکن یہ لوگ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بہت دور تک دیکھتے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ خورشید میں سورج اور مختلف سورج ہوتے ہیں، ایک تو ہمارا سورج ہے نا، تو مختلف سورج ہیں، ان کے اپنے اپنے سیاروں کے چاند ہوتے ہیں، اور ایک جھرمٹ کہکشائیں ہیں ستاروں کی۔ ہم جو ہیں ہمارا سولر سسٹم گیلیکسی میں ہے، پھر اور بلینز آف ادر گیلیکسیز ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنی جو زبردست میجسٹک قسم کی سٹرکچر ہے نا، جو آرگنائز سٹرکچر ہے، تو جو بھی انسان اس کو دیکھتا ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے منہ سے نہ نکلے واو چونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جب ہمیں کوئی بھی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو جو ان کے منہ سے واو نکلتا ہے وہ بیسیکلی وہ بھی سبحان اللہ ہی ہوتا ہے کہ کہ کتنی عظیم شان یہ چیز ہے۔ تو وہ بیسیکلی ان کے واو میں، یا ان کو جب وہ ان کو خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، تو وہ اس میں وہ اسی کی نمود دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، بنانے والے کی، کوئی مانے یا نہ مانے تو جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ بینے، تو ان کی آنکھوں میں یا ان کے ہونٹوں سے جب وہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کی نمود دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کا مظہر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے۔ تو صوفی نے جس کو دل کے ظلمت کدے میں پایا، لیکن جو آن دی ادر ہینڈ جو مسٹکس ہوتے ہیں، تصوف والے صوفی لوگ اور اس طرح کے بابے، یہ جو سارے کہتے ہیں، یہ سارے کہتے تھے کہ بھئی دل کے اندر جھانکو، دل میں بھی وہی چیز ہے جو باہر ہے، یعنی کہ جتنی خوبصورتی، جتنی آرگنائزیشن باہر ہے نا آسمانوں میں، اور جو آگے جتنی بھی جگہیں ہیں، چیزیں ہیں، وہی سب کچھ ہمارے اندر ہے، کائنڈ آف دونوں یہ مررز ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اندر بھی وہی چیز ہے جو باہر ہے۔ تو صوفی نے بھی اسی خوبصورتی کو اندر پایا، تو وہ پھر صوفی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس میں تسبیحات میں چلے جاتے ہیں، چونکہ ان کو بھی وہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ شاعر نے جس کو دیکھا قدرت کے پانک پن میں، اور جو شاعر ہوتے ہیں وہ جب وہ نیچر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ باہر کتنی خوبصورت ہے، تو وہ پھر اس کو اپنی شاعری میں لکھتے ہیں۔ وہ اپنے ان کو جب سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر یوز کرتے ہیں، استعارے یوز کرتے ہیں کہ بال ہو گئے جی، زلفیں ہو گئیں، پھول ہو گئے، خوشبوئیں ہو گئیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، تو یہ ساری کیفیات وہ اسی خوبصورتی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نظر آتی ہے۔ جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیرہن میں۔ تو جو چیز بھی چمکتی ہوئی نظر آئے نا، دیکھیں کوئی بھی لے لیں، ہیرا لے لیں، موتی لے لیں، پانی کے قطرے لے لیں، شبنم کے قطرے لے لیں، آنسو لے لیں، وہ جب کہیں گرتے ہیں یا پڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر سے ایک ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایک ریفلیکشن آتی ہے، ایک چمک ہے ان کے اندر۔ تو یہ جو چمک ہے نا، وہ اسی کی چمک ہے، اس ذات کی چمک سے یہ ساری چیزیں چمکتی ہیں، منور ہوتی ہیں۔ اور پھولوں کے پیرہن میں، جو آپ جب پھولوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو جو آپ کو وہ ان کی خوشبو نظر آتی ہے، وہ ان کا جو لباس ہوتا ہے، جو سامنے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو لباس پہنے ہوئے، تو پھولوں کا اپنا لباس جو وہ ان کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ پھول ہے، یہ پھول ہے، تو وہ اس میں ان کی خوشبو میں اسی کی خوشبو، اسی ذات کی خوشبو ہویدا ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحرا کو ہے بسایا جس نے سکوت بن کر، ہنگامہ جس کے دم سے کاشانہ چمن میں۔ تو وہی جو ہے نا، وہ پھر جب صحرا میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ ایک لبادہ، وہ جو خوشبو پھول کی ہے، وہاں پہ جا کے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یعنی کہ صحرا کو خاموشی کا لباس دے دیا۔ اور لیکن جب آپ صحرا سے نکل کے آتے ہیں، شہروں میں آتے ہیں، تو پھر آپ کو زندگی رواں نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، چہرے نظر آتے ہیں،
ایک یہ کاروبار ہے زندگی کا جو صبح و شام چلتا رہتا ہے بہت اونچے میوزک کے ساتھ. تو اس ہنگامے میں بھی اس کے جو پیچھے قوت ہے وہ اسی کی ذات ہے, وہ ایک ہی ذات ہے. تو ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا. تو اقبال کائنڈ آف سمز اپ ہیئر کہ آپ جو بھی کائنات میں چیز ہے نا, جو بھی اس کی آپ کو جو ظاہری نظر آ رہی ہے نا, وہ بیسیکلی جو اس کا ایسنس ہے وہ پیچھے ایک ذات ہے جو اس سے وہ کروا رہی ہے. اگر کوئی خاموش ہے تو وہ اس کی جو خاموشی ہے نا وہ کوئی اور اس کو, اللہ کی ذات اس کو وہ خاموشی دے رہی ہے. اگر کوئی گنگنا رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی شاعری کر رہا ہے, کوئی گانے گا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, وہ یعنی کہ کوئی میوزک ان دیٹ وے آئی ایم سیئنگ, تو اچھے والا جو ہے تو وہ اس کو اپنا پیچھے سے اس کو وہ میوزک مل رہا ہے چونکہ وہ ذات اس کو چاہ رہی ہے کہ وہ یہ کام کرے. جس ستاروں میں آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا جمال ہے اس ذات کا. تو ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا, آنکھوں میں ہے سلیما تیری کمال اس کا. تو اب یہ سلیما جو ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ کون ہیں, چونکہ مجھے نہیں پتہ چلا اس کا. تو اقبال ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے سلیما جو آپ کی آنکھیں ہیں نا, اس میں جو یہ اس کی خوبصورتی کی پرفیکشن ہے, اس کے کمال کی پرفیکشن ہے آپ کی آنکھیں. تو ماشاء اللہ زبردست, رائٹ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا.